بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول تہمت تمہارے عشق کی، کیس نمبر 32، رائٹر ہادیہ مغل۔ اپنے کپڑے سوٹ کیس میں بوتل رکھتی وہ اپنی آنکھیں بھی بار بار رگڑ رہی تھیں۔ نہیں، وہ کیسے کسی لڑکی کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، میں اس کی جان لے لوں اگر اس نے مجھ سے بے وفائی کا سوچا۔ کیس بند کر کے وہ تیز سے نکل کر امی کے کمرے کی طرف آئی۔ فجر کے اذان ہونے میں کچھ وقت باقی تھا۔ وہ بوتل دروازہ دھڑ دھڑاتی ماں کو پکارنے لگی۔ نجمہ بیگم گھبرائی تھی، ابھی تو آواز کی وجہ سے وہ ریلیکس نہیں ہوئی تھی۔ اب اتنی بری طرح دروازے پر دستک وہ دہل کر اٹھی۔ کمال و ملک بھی اٹھ چکے تھے۔ دروازہ کھولو، وہ حکم دیتے سیدھے ہوئے۔ سامنے تعبیر کا بھیگا چہرہ انہیں انہونی کا احساس دلا گیا تھا۔ امی میں جا رہی ہوں، وہ یزدان، وہ میں نے بس جاننا ہے۔ وہ پال میں بری طرح روئی۔ اللہ خیر، سب ٹھیک ہے نا؟ یزدان بیٹا ٹھیک ہے۔ ان کا ہاتھ بھی دل پر پڑا۔ ہاں وہ ٹھیک نہیں ہے، بس مجھے جاننا ہے۔ وہ اپنا چہرہ رگڑتی مڑ گئی۔ دل تو چاہ رہا تھا اڑ کر پہنچے، میں بھی چلتی ہوں۔ نجمہ بیگم مڑی تھی۔ نہیں امی، صرف میں جاؤں گی، ڈرائیور نیچے ہی ہے، آپ فکر نہ کریں، بس مجھے جاننا ہے۔ وہ بھیگی نم آواز میں بے تابی سے بولی۔ تو جاؤ میری بچی، اتنا رو مت، وہ ٹھیک ہوگا۔ نجمہ بیگم نے اسے ساتھ لگائے کہا تھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہوگا، ابو کو بتا دینا میں بس جا رہی ہوں۔ خود سے بوڑھ بڑھتی وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ دل اس حد تک بے قرار ہو چکا تھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ کسی بھی لمحے وہ ہوش گنوا کر گر جائے گی۔ تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گی۔ یزدان تم کیسے؟ ایک بار پھر وہ روتی آنکھیں رگڑنے لگی۔ وہ سوٹ کے گھسٹتی نیچے بڑھی۔ بھاری سوٹ کیس وہ بامشکل نیچے لائی اور باہر پورت کی طرف آئی تھی۔ نہ جانے آج اتنی ہمت وہ کہاں سے جمع کر چکی تھی۔ ڈرائیور اور گاڑی دیکھ کر اسے تسلی ہوتی۔ مجھے جاننا ہے، وہ مرر پر دستک رہتی بلند آواز سے بولی اور دوبارہ مرر پر دستک دی۔ ڈرائیور ہڑبڑا کر اٹھا۔ میم اس وقت اس نے کلائی پر بندی کڑی پر نظر ڈالے حیرت سے تعبیر کو دیکھا۔ بس مجھے جاننا ہے۔ مینشن ابھی اسی وقت آپ یزدان سے کچھ نہیں پوچھیں گے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، بس آپ میرے ساتھ چلیں۔ وہ جانتے تھے ڈرائیور نہیں جائے گا، تبھی اسے تسلی دے رہا تھی۔ میں باس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کو میں کہہ رہی ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ میں جب جہاں جانا چاہوں لے جائیں گا، تو لے کر چلے مجھے۔ وہ دبا دبا چیخی۔ آنکھیں پھر سے بہہ جانے کو تیار ہوں۔ اوکے میم، وہ تذبذب کا شکار تھا لیکن پھر بھی وہ ہاں کہہ چکا تھا۔ تعبیر کی سانس بحال ہوئی، جھٹ سے پچھلی طرف بیٹھی اور ڈرائیور سوٹ کیس ڈگی میں رکھے فرنٹ سیٹ پر سوار ہوا اور گاڑی حویلی سے باہر نکلی۔ مجھے جلدی جانا ہے، وہ بے تابی سے بولے تو ڈرائیور نے سپیڈ بڑھائی تھی۔ گاڑی کو سپیڈ پکڑتے دیکھا وہ اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپایا رو رہی تھی۔ دوسری جانب وہ بے قرار سا سیدھا حویلی کے لیے نکلا تھا۔ وہ نمبر پہچان چکا تھا اور وہ یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ تعبیر بے اعتباری کی راہ میں ایک بار پھر قدم رکھ گئی ہے، جو وہ قطعی نہیں چاہتا تھا کہیں خود کو کچھ نہ کر لیں۔ میں ہیں بھی سر فریسی سب وہی بیٹا، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ وہ بوڑھ بڑھاتا گاڑی کی سپیڈ بڑھا چکا تھا۔ حویلی میں وہ کمال ملک سے بھی نہیں پوچھ سکتا تھا، ورنہ معاملہ پال میں بگڑ جاتا۔ وہ بس حویلی پہنچ جانا چاہتا تھا۔ آدھا راستہ وہ طے کر چکا تھا جب ڈرائیور کے نمبر سے ایک میسج محصول ہوا۔ تبھی اس کی گاڑی جھٹکا کھا کر بری طرح رکی۔ شٹ! اس نے ٹرین پر ہاتھ مارا۔ وہ میسج دیکھتا مزید پریشان ہوا تھا۔ تعبیر مینشن ہی جا رہی تھی۔ وہاں کا راستہ کافی سنسان تھا جو اس کے دل کو ہلا گیا تھا۔ وہ اتر کر بونٹ کھولے گاڑی چیک کرنے لگا، شاید کوئی تار اپنی جگہ سے ہل چکی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو میسج کرنا چاہا پر سگنل ڈراپ ہو چکے تھے۔ گاڑی کی تار سیٹ کرتا وہ کافی دیر خوار ہوتا رہا۔ ذہن میں تعبیر تھی، کسی بھی طرح وہ لمحے بھر میں اس کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا۔ یزدان! وہ مینشن میں داخل ہوئے چیخی تھی، چہرہ مکمل سرخ اور آنکھوں کے سوجے ہوئے۔ گوشوں نے ملامت بھرے چہرے پر الگ ہی حزن پھیلایا تھا۔ یزدان کہاں ہو تم؟ وہ لانچ کے درمیان میں آتے چیخی تھی۔ صبح کو پہرتا زرعی روز باسط سب اپنے اپنے کمروں میں محو استراحت تھے۔ ایسے میں تعبیر کا چیخنا چلانا سب کو دہلا گیا تھا۔ سب سے پہلے باسط اپنے کمرے سے باہر آیا تھا۔ میم آپ! اس وقت وہ حیرانگی بھرے انداز میں اسے دیکھتا رہ گیا جس کا دوپٹہ کندھے پر جھول رہا تھا۔ آدھے بند بال چوٹیوں میں بامشکل مقید تھی جبکہ چہرہ چیخ چیخ کر الگ سب بیان کر رہا تھا۔ یزدان کہاں ہے؟ وہ باسط کے قریب آئے بولے۔ وہ جھوٹ مات بولنا، وہ کس کے ساتھ ہے؟ سب وہی کون ہے؟ بتاؤ مجھے، وہ اتنی رات کو اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ تعبیر بے قراری سے گویا ہوئی جبکہ لہجہ ہاتھ درجہ سخت تھا۔ میم آپ ریلیکس ہو جائیں، باسط نے ہاتھ کھڑا کیے کہا جیسے اسے بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ بھاڑ میں گیا میرا آرام، یہاں میرا شوہر بے وفائی کیے کسی اور کے ساتھ وقت گزار رہا اور تم کہتے ہو آرام سے بات۔ میری پوری زندگی داؤ پر لگی اور تم کہہ رہے ہو آرام کروں۔ وہ شدت سے چیخی تھی۔ تم کچھ نہیں بتاؤ گے پر روز سچ بتائے گی؟
ہاں روز بتائے گی۔ وہ چہرہ رگڑتی اوپر کی طرف بھاگی، جبکہ حالت عجیب دیوانوں جیسے تھی۔ روز وہ سیڑھیوں پر اسے پکارنے لگی تھی۔ باسط وہیں کھڑا اس دیوانے کو دیکھتا رہ گیا جو بقول اسی کے یزدان سے شدید نفرت کرتی تھی، مگر اس کا بے قراری بھرا انداز تو کچھ اور ہی حال سنا رہا تھا۔ میم آپ آ گئی۔ وہ آنکھیں ملتی باہر آئی اور آگے بڑھ کر تعبیر کے گلے پر جا لگی۔ روز وہ اپنے سامنے وہ سارا پاتے وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ میم آپ رو کیوں رہی ہیں؟ یزدان سر نے کچھ کہا ہے؟ اور آپ اتنی رات کو؟ روز نے سوالات کی بو چھاڑ کی۔ روز مجھ سے کچھ مت پوچھو، مجھے یہ بتاؤ یزدان کہاں اتنی رات کو؟ وہ کہاں گیا ہے؟ تم میری اچھی دوست ہو نا، مجھے سچ بتاؤ گی؟ تعبیر نے روز کے دونوں ہاتھ تھامے حسرت سے پوچھا۔ میم وہ آپ آئیں، پہلے پانی پی لیں، یزدان سر کسی کام کی وجہ سے گئے ہیں۔ باسط کے اشارے پر وہ کچھ بول نہیں پائی تھی۔ پھر جھوٹ بتاؤ مجھے کہاں ہے وہ؟ بری طرح جھنجھوڑتی وہ گھور رہی تھی۔ میم روز اس کے سر چر کے بکھری حالت سے ڈر گئی تھی۔ تم جانتی ہو میں واپس آنا چاہتی تھی، لیکن اس شخص نے مجھے کہا کہ وہ میرے ساتھ حویلی جائے گا۔ جو دغاباز آدمی مجھے وہاں چھوڑ کر چلا گیا اور پھر کال بھی نہیں آیا۔ میں انتظار کرتی رہی، میری نظر انٹرس پر جمی رہی کہ وہ آئے گا۔ اس نے کہا تھا میں آؤں گا، اور پھر جب نہیں آیا تو میں نے اسے کال کی۔ جانتی ہو کسی لڑکی نے فون اٹھایا تھا رات کے اس پیر جس کے شوہر کا فون ایک لڑکی کے پاس ہو، اور لڑکی استحقاق سے کال ریسیو کر لے۔ اس کا مطلب سمجھتی ہو؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے میں مرتے مرتے بچی ہوں۔ وہ فریبی شخص مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ اس کی محبت ہے کہ میرے جانے کے بعد وہ کسی اور کے ساتھ؟ تعبیر اس کے آگے بول ہی نہیں پائی، گلے میں الگ پھندا لگا تھا، زمین بوس ہوتی وہ بری طرح روئی۔ میم ایسا کچھ نہیں ہے، باس کی میٹنگ تھی اس لیے وہ گئے تھے، آپ کے ساتھ وہ دھوکہ کبھی نہیں کر سکتے۔ اس کی ٹوٹی بکھری حالت پر روز کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے، ذری بھی اپنے دروازے پر کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ تعبیر کے پاس جانے کی اس کی ہمت نہیں تھی۔ میٹنگ کیا ہے یہ میٹنگ؟ کیوں وہ میرے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ اگر یہی سب کرنا تھا تو کیوں شادی کی؟ کیوں مجھے اپنا پابند بنایا؟ رہتا آزاد کیوں مجھ سے ہمدردی کی؟ کیوں مجھے اپنا عادی بنایا؟ ایک بار پھر وہ چیختی چلاتی سب کو دہلا گئی تھی، پر روز کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات پھیلے تھے۔ میم آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ روز اس کے قریب جھکی، اسے کہو آ جائے روز، ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا، مجھے سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے، میرا دل تڑپ رہا ہے۔ وہ روز کے ہاتھ تھامے فریادیں بنی تھی۔ روز کو اسے سنبھالنا مشکل لگا، جس کی حالت پل پل بگڑ رہی تھی۔ تعبیر یزدان کی آواز نے جیسے روح میں جان پھونکی تھی۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا جہاں وہ پھولی سانسوں کے ساتھ کھڑا تھا، جبکہ چہرے پر وحشت پھیلی تھی۔ تم نے دھوکہ دیا مجھے، تم نہیں آئے وہاں کسی کے ساتھ، تم کیسے؟ وہ کھڑی ہوئی پیچھے ہونے لگی۔ تعبیر بات سنے، یزدان کو قدم بڑھانا مشکل لگ رہا تھا، وہ تو اب بھی اس لمحے کے حصار میں تھا کہ کہیں اس نے تعبیر کو کھو دیا۔ نہیں سنوں گی، ساری عمر نہیں سنوں گی۔ یزدان تم نے مجھے آج بہت ستایا، بہت رلایا ہے، میں مرنے والی ہو گئی تھی، پر تمہیں رحم نہیں ہے، تم مجھ سے محبت کرتے تھے، پھر اس کے ساتھ کیسے؟ وہ آنسو کرتی پیچھے قدم لینے لگی اور پھر تیز سے بھاگتی کمرے میں باندھ ہوئی۔ یزدان تیز سے بھاگا تھا، صد شور کے اس کے نے لاک نہیں لگایا تھا۔ تعبیر وہ اندر داخل ہوتے اسے بازوں سے جکڑیا۔ چھوڑو مجھے، کچھ نہیں سننا، تم فریبی دھوکے باز ہو، کیوں مجھ سے شادی کی تھی؟ کیوں خود کو بلند ثابت کرنے کے لیے مجھے اپنایا؟ ویسے بھی تو تم بس وہ بری طرح دھاڑا تھا، خبردار جو ایک لفظ بھی کہا۔ اس کے بعد سختی سے جھنجھوڑے اس نے سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تعبیر بری طرح سہم گئی تھی۔ جانتی ہیں کتنا ڈر گیا تھا، مجھے لگا میں نے آپ کو کھو دیا۔ کیوں آئی وہاں سے؟ میں خود آنے والا تھا۔ اس کے چہرے پر اپنی نظر جمائے وہ شدت پسندی سے بولا۔ اسے خود میں بینتا وہ سب لفظ دبا گیا تھا، اسے خود میں چھپائے وہ اب آنکھیں موندے اسے محسوس کرتا، روح کو پرسکون کر رہا تھا۔ جبکہ تعبیر ساکت پڑی، محض یہی سوچ رہی تھی کہ ایک شخص اتنا فریبی کیسے ہو سکتا ہے۔ آج پہلی مرتبہ دل ساکت رہا تھا، ورنہ وہ جب بھی قریب آتا تھا ایک الگ ہی لے پر دھڑک اٹھتا تھا۔ تم نے دھوکہ دیا یزدان، اور اب تم اس دھوکے کو اپنی فریبی محبت سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ بے تاثر بولتی اسے ساکت ہی تو کر گئی۔ اس نے تڑپ کر اسے خود سے الگ کیا۔ میری محبت دھوکہ؟ یزدان نے تلخی سے سوال کیا۔ ہاں تم بھی دھوکے باز، تمہاری محبت بھی فریبی جس نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ وہ انگشت اس کے سینے پر رکھتی ہذیانی ہوئی چلے، اتنی بدگمانی صرف ایک فون کال کی وجہ سے۔ وہ فون کال نہیں تھی نوفل یزدان، وہ شوق آواز میری موت کا پروانہ لائی تھی۔ اتنی رات کو تمہارا فون کوئی لڑکی اٹھائے اس سے کیا مراد ہوگی؟ یہی کہ وہ تمہارے کتنے قریب تھی۔ خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو، میرا فون کوئی مرد اٹھائے تو کیا کرو گے؟ وہ درشگیز بول رہی، اس کے غضب کو بڑھا گئی تھی۔ تعبیر اس نے سختی سے اس کے کندھوں سے جکڑ لیا۔ وہ اپنی بڑھتی وحشت پر بامشکل قابو رکھ پایا۔ میں آپ کی جان لے لوں گا اگر دوبارہ ایسا کہا۔ اسے بری طرح جھنجھوڑ کر دور کیا اور خود رخ مڑے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔
لاب سختی سے بھیج دی، کہیں مزید گستاخ تلخ لفظ نہ نکلے۔ وہ پیچھے ہوتی بیڈ پہ گری تھی، کئی پل کمرے میں جمود طاری تھا۔ جب تعبیر کی بھیگی آواز کمرے میں گونجی، تم یہ مت سوچنا جزدان کہ میں تمہارے دھوکے کے بعد بھی تمہارے ساتھ رہوں گی۔ وہ ٹھٹک گیا اور آنکھیں کھول کر اس کی جانب مڑا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی سرخ گلابی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر کہاں جائیں گی؟ وہ وہیں کھڑے ہوئے وہ دونوں بازو سینے پر لپیٹ گیا۔ اتنی دور چلی جاؤں کہ تم مجھے ڈھونڈ بھی نہیں پاؤ گے۔ تعبیر ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ وہ گہرا سانس لیے اس کے برابر آ کر بیٹھا اور اس کے دونوں ہاتھ تھامے جسے اس نے چھڑوانے کی زحمت نہیں کی۔ دل میں اس وقت کوئی جذبہ ہی نہیں تھا کہ وہ حرکت کرتے۔ تم اگر دھوکہ دو گے تو تمہیں کیا لگتا ہے میں روتی رہوں گی؟ نہیں یزدان، میں مرتے مرتے تمہیں ایسی بد دعا دے کر جاؤں گی کہ ساری عمر تم تعبیر ملک کو تلاشتے رہو گے، لیکن وہ تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ تمہیں میری بد دعائیں رلائیں گی۔ نوفا کا دل چاہ اس کو ایک لگا دے جو اپنے لفظوں سے اس کا دل بری طرح زخمی کیے جا رہی تھی۔ مل جائے گی، اسے میں جاننے ہی نہیں دوں گا۔ وہ ڈٹائی سے بولتا اس سے مزید سلگا گیا تھا۔ تمہیں دھوکہ دیتے ذرا سے بھی شرم نہیں آئے؟ تعبیر گردن ترچھی کیے اسے دیکھتی حسرت زدہ ہوئی۔ جب دھوکہ دیا ہی نہیں تو شرمندگی کیسی؟ یزدان نے چہرہ ہاتھ میں بھرا۔ جھوٹ، وہ بڑ بڑائی تھی، بالکل سچ ہے۔ وہ ایک 13 سال کی چھوٹی سی لڑکی ہے، مجھے یقین نہیں ہے۔ اس نے یزدان کے ہاتھ جھٹکنے چاہے پر وہ گرفت سخت کر گیا۔ کل یقین دلوا دوں گا، اب کس کو خریدو گے؟ کسی کو نہیں۔ تم مجھے پاگل کر رہے ہو، خدا را مجھ پر رحم کرو۔ مجھے بتاؤ وہ کون تھی؟ کیوں تھے تم اس کے ساتھ؟ یہ سوچے میری نسوں کو بری طرح جکڑ رہی ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے میں کسی بھی لمحے مر جاؤں گی۔ اس کے ٹوٹے لفظوں نے یزدان کی جان ہلکان کی تھی۔ تعبیر وہ تھک آ کر اسے خود میں سمیٹ گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، باخدا میں کیوں دھوکہ دینے لگا؟ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ آپ یہ سب کہہ رہی میری اور اپنے دونوں کی تکلیف بڑھا رہی ہیں۔ کاش میں تم سے شادی نہ کرتی، کاش کہ میں تب انکار کر رہی تھی تو آج میں اس دھوکے پر نہ رہ رہی ہوتی۔ کاش وہ سب نہ ہوتا جو صرف تمہاری وجہ سے ہوا تھا۔ اور نفل کی بات پر دھیان دیے بنا اپنے بے اعتباری سے اسے سنتی سب ہی تو کر گئی تھی۔ اس نے پل میں اسے آزاد کیا اور اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے تعبیر ملک کے وجود سے وحشت ہوئی تھی۔ اتنی سی بات پر وہ لڑکی اس حد تک سوچ رہی تھی۔ اسی کے پہلے میں اسی کے سامنے وہ دیدہ دلیری سے اس شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نوفا کا دل چاہ خود کو ہی ختم کر ڈالے۔ آپ کیسے وہ سوچ سکتی ہیں میرے پہلے میں بیٹھ کر؟ آپ وہ لمحات اور اس کے بارے میں سوچ رہی ہیں؟ کیسے سوچ رہی ہے آپ نے؟ تعبیر اس نے اپنا لہجہ حتی الامکان دھیما رکھا پر اس میں پھیلے شدت پسند تعبیر کو مزید تیش آیا۔ جیسے تم میری غیر موجودگی میں آئی سے شارٹ اپ تعبیر ملک صاحبہ۔ وہ یک لخ جنونی ہوئے داڑا اور سائڈ پر رکھا واز پوری شدت سے ٹھوکر مارے دور چلا۔ آج کئی دنوں بعد اس نے تعبیر کو اس کے اصل نام سے پکارا تھا۔ تعبیر کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ زیادہ بول چکی ہے۔ ذہنی بھٹکی روح جیسے بحال ہوئی تو وہ سیم کا بیڈ گراؤنڈ سے چپکی۔ بے اعتباری، صرف اور صرف بے اعتباری۔ ہر مرتبہ اعتبار دلواتا رہوں گا تب بھی بے اعتبار ہی رہوگی، اس لیے بھاڑ میں جھونکتا ہوں اعتبار کو۔ وہ اس کے قریب آئے، اسے بازوں سے دبوچے جھکا۔ اپنی سرخ وحشت بھری آنکھوں سے اس نے تعبیر کو دیکھا جہاں اب اس کی وجہ سے خوف سمٹا تھا۔ اب اعتبار نہیں دلواؤں گا، بالکل بھی نہیں دلواؤں گا۔ میں نے کہا تھا کہ ایک بار اپنے کردار کی گواہی دوں گا، وہ میں دے چکا ہوں، پر اب نہیں، اب کبھی بھی نہیں۔ ساری عمر بھی بے اعتباری میں گزاریں گے تو فرق نہیں پڑے گا۔ آپ نے میرے پہلو میں بیٹھ کر جو خیانت کی ہے اس کے بدلے اب آپ کی اپنے اعتباری آپ کی سب سے بڑی سزا ہوگی۔ ہاں میں گزارتا ہوں لڑکیوں کے ساتھ وقت اور میری یہ روش کبھی نہیں بدلے گی، نہ میں کبھی بدلنا چاہتا ہوں، اور آج کے بعد مجھ سے میرے کردار کے حوالے سے بات مت کیجیے گا۔ اس کے کندھے چھوڑے وہ لمبے ڈاگ بھرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ آنکھوں کو سرخ گوشوں کو اس نے انگلی اور انگوٹھے سے دبایا تھا۔ تعبیر سانس روکے اس شخص کو جاتا دیکھنے لگی، جیسے یقین کرنا چاہ رہی کہ وہ شخص آج اسے بری طرح چڑھا کر اس کا سارا مان پال میں توڑ گیا تھا۔ ظرفشاں اسے کمرے میں بے سوت بیٹھے دیکھ کر ذہن کے ماتھے پر بال نمایاں ہوئے۔ آپ آ گئے؟ ظرفشاں کو لگا اب بھی وہ دن بعد ہی آئے گا، پر وہ تو صبح ہی پہنچ چکا تھا۔ رات کے بعد سے وہ ڈر کر کمرے سے ہی نہیں نکلی تھی۔ تمہیں کیا لگا میں مذاق کر رہا تھا اور تم نے پیکنگ بھی نہیں کی؟ مجھے نہیں جاننا، وہ وہیں بیٹھے بولے، پر اب چہرہ جھکا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں خود تمہاری پیکنگ کرتا ہوں، جانا تو تمہیں میرے ساتھ ہی ہے۔ وہ وارڈروب کھولتا ایک کھانے میں سے سوٹ کیس نکال چکا تھا۔ زری کا سانس حلق میں اٹکا، یعنی وہ ساتھ لے جا کر ہی اس کا دم نکالنے کی ٹھان چکا تھا۔ آپ مت کریں ایسا، میں کر لوں گی، لیکن مجھے جاننا بھی نہیں۔ عزین نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی اور وارڈروب سے اس کے ہینگ کپڑے نکال کر سوٹ کیس میں رکھنے لگا۔ وہ تعبیر اب بھی کافی پریشان ہے، یزدان بھائی بھی غصے میں، ایسے میں اگر میں چلی جاؤں گی تو کتنا غلط ہوگا۔
मासूमियत سے بولتی وہ زہر کا دھیان بٹانا چاہتی تھی۔ وہ دونوں تمہارے مطابق جتنا لڑتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری معصومیت بھی ختم ہو جائے اور تم بھی ایسے ہی میرے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دو۔ توبہ کرے، میں تو کبھی نہیں لڑوں گی۔ وہ جھٹ سے بولی تو زہر نے ایک نظر اسے مسکراتی آنکھوں سے دیکھا۔ اب تو روک جانے دے۔ وہ زہر کی خاموشی دیکھ کے بولی، ہرگز نہیں، اب چاہے جو مرضی ہو تم میرے ساتھ ہی جاؤ گے۔ زہر کی وہی سے آپ ٹھیک نہیں کر رہے، آپ کی ماں جی مجھے مار دیں گے، اور اب تو گاؤں والے بھی یقین کر چکے، میں پہلے بھی بھاگ رہی تھی، اب بھی آپ کو دھوکہ دے کر بھاگ گئی تھی، تو پھر مجھے کیوں ساتھ لے جائے گا؟ اپنی عزت داؤ پر لگا رہے ہیں۔ وہ تھک ہار کر بولتی زہر کے غضب کو بڑھا گئی تھی۔ رات ہی تو اس نے جاننے کی خبر سنائی تھی اور آج وہ آ پہنچا تھا۔ ظرف شاہ، اس کی آواز میں ایک الگ ہی غصہ پنہاں تھا۔ جب کولرز تھی پیچھے کھسکی، کس نے فطور ڈالا تمہارے دماغ میں؟ وہ قدم بڑھائے اس کی جانب آئے، کسی نے نہیں۔ پھر ایسا سوچا کیسے؟ اس نے دیوار پر ایک ہاتھ رکھے اس کے جاننے کی راہ مسدود کر دی۔ سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے سب کو؟ میں تو ایک عام لڑکی تھی، ایک مزدور کی بیٹی، اور آپ اس مزدور کے مالک بلکہ پورے گاؤں کے مالک۔ میری وجہ سے آپ کے کردار پر کوئی بات کرے گا، میں تو اپنی نظر میں گر کر مر جاؤں گی۔ مرنے کا زیادہ شوق ہے، میں خود ہی نہ مار دوں۔ وہ اس کے نرم ملائم گال پر ہلکے سے چپت مارے خفگی سے بولا، جبکہ اس کے لفظوں میں محبت کی ترجمانی ذہن چودھری کے دل میں سرور بھر گئی تھی۔ آپ کے ہاتھوں خوشی خوشی مر جاؤں گی۔ وہ ذرا بھی نہ جھجکی تھی۔ ذری وہ جسموں کی آنچ لیے اسے پکارتا بے خود ہوا، تو مجھے اتنا دیوانہ مت بناؤ کہ میں سب کام بھول کر بس تمہارا ہو کر رہ جاؤں۔ اگر ایسا ہو گیا تو میرا بہت نقصان ہو جائے گا، پھر بھرپائی بھی تم کرو گی۔ اس کی بکھری لٹوں کو نرمے سے کانوں کے پیچھے ڈستا وہ گمگتے سے بولا۔ ظرف شاہ کا چہرہ گلابی پڑا تھا۔ میں تو آپ کے دیوانہ نہیں بنا رہی۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر ذہن کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ ہاں اپنا بنا رہی ہوں تاکہ میں کسی کا بھی نہ رہوں۔ ظرف شاہ نے جھٹ سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جس کا ایک ایک لفظ درست تھا۔ حیران مت ہو، اب تو اتنا عرصہ ہو گیا ہمارے نکاح کو، اب تو تم کیا چاہتی ہو وہ بھی میں سمجھنے لگا ہوں۔ وہ خفت زدہ سی ہوئی، پیکنگ میں میری مدد کرو۔ کیسی نکمی بیوی ہو جو شوہر سے کام کروا رہی ہو؟ میں نے تو نہیں کہا تھا آپ خود پیکنگ کرتے، بلکہ میں تو جاننا بھی نہیں چاہتی۔ ذری روان سی ہوئی، وہ بوجھل سا مسکرایا۔ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے؟ ذہن کے سوال پر حلق میں گلٹی ابھری۔ آپ کے ساتھ ہی تو رہنا چاہتی ہوں، پر ہم حویلی میں ہی رہ گئے۔ میری بیوی کا مقام میرے جتنا ہی بلند ہونا چاہیے، جو تمہارا شوہر حویلی میں خود متعین کرے گا۔ یہاں تمہیں احتیاط کے طور پر رکھا تھا، ورنہ کبھی تمہیں تنہا نہیں کرتا۔ آپ سمجھ نہیں رہے؟ وہ کندھے جھکاتی اداسی سے بولے، میں سب سمجھ رہا ہوں۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے اس نے سیاہ مخمور آنکھوں میں اپنا عکس بسایا۔ پھر نہ لے کر جائیں، ڈر لگتا ہے مجھے، وہ بہت ظالم ہے، مجھے کبھی کسی نے نہیں مارا، انہوں نے اتنے زور سے مرا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، ذہن پال میں بکھلایا تھا۔ ظرف شاہ اتنی سی بات پر روکا، تو مجھے پریشان کر رہی ہو؟ اس کے گرد حصار بند تھا، وہ اسے سہارا دے گیا تھا۔ اتنی سی بات نہیں ہے، آپ کھا کر دیکھیں ان کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ اگلے ہی پل وہ مسکرایا، پر مسکراہٹ قہقہے میں بدل گئی۔ ظرف شاہ نے ہتھیلی سینے پر جما کر اسے دور کیا اور روئی رہی گلابی گرتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ادھر وہ رو رہی تھی اور وہ مسکرا رہا تھا۔ اتنی معصومانہ باتیں کرتی ہو کہ مجھے بھی اپنے ساتھ بچہ بنا رہی تھی۔ کوئی دیکھ لے تو یقین نہ کرے کہ میں وہی ذہن ہوں جس کو مسکرانا نہیں آتا، اور تمہاری ہمراہی میں میرے قہقہے ہی نہیں تھمتے۔ وہ مسکراہٹ پر قابو پائے بامشکل گویا ہوا۔ ذہن وہ چڑی تھی، آج پہلی بار اس نے نام لے کر اسے پکارا تھا۔ ذہن پلک جھپکنا بھول گیا۔ قربان، وہ پرمدم سا بولتا، اسے بھوک لگا گیا تھا۔ یہ میں نے کیا، وہ میں لینا نہیں چاہتی تھی، بس ایسے لبوں سے پھسل گیا۔ سچی میں نے آپ کا نام نہیں لینا تھا۔ وہ جھٹ منہ پر اپنا ہاتھ جما گئی تھی۔ ایک بار پھر ذہن کا قہقہ پھوٹا۔ یہ لڑکی شاید اس کے قہقہوں کی ساری وجہ جانتی تھی۔ ریلیکس ظرف شاہ، میرا نام ہی لیا ہے نا، کچھ انوکھا گناہ نہیں کر دیا۔ اس کے لبوں پر جمی ہتھیلی کو اس نے مضبوط ہاتھوں میں جکڑا۔ اماں جب زندہ تھیں انہوں نے ایک بار کہا تھا، شوہر کا نام نہیں لیتے گناہ ملتا ہے۔ اس کا وضاحتی انداز سنتا وہ مسکراہٹ بمشکل سمیٹ پایا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ پرانا زمانہ تھا، اب نیا دور ہے۔ لڑکی اتنا نہیں سوچتے۔ اس کے سر پر چپت لگایا، وہ اسے ریلیکس کرنا چاہتا تھا۔ وہ خجل سی ہوئی، آ جاؤ ورنہ ہنس کر میرے پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا اور تمہیں نہ جانے کا بہانہ مل جائے گا۔ اس کے ناک کی پھنگ کو چٹکی میں دبائے، وہ ہاتھ جکڑے اسے دوبارہ سوٹ کیس کے قریب لایا۔ ذری کے لب آسودہ سے مسکرائے، پر جانے کا خیال پھر سے بے قرار کرنے لگا۔ اگر آپ کی اماں نے مارا تو میں چھت سے کود کے آؤں گی اور مار جاؤں گی، پاگل لڑکی۔ وہ جھٹ سے مڑتا اسے خود میں سمو گیا۔ دل بری طرح جکڑ سا گیا تھا۔ کئی پل اسے خود کو بحال کرنے میں لگے تھے۔ بڑی سے بڑی مصیبت سے نہ گھبرانے والا وہ شخص اس لڑکی کی بے وقوفی بھری بات پر گھبرا گیا تھا۔ خبردار، جو خود کو نقصان پہنچایا، ایسا حال کروں گا کہ تم دوبارہ
ایسا حال کروں گا کہ تم دوبارہ ایسا سوچو گے بھی نہیں۔ اس کے لہجے میں سموئی شدت پر ذری بھی دانگ رہ گئی۔ آج جیسے اسے یقین ہوا تھا کہ وہ اس محبت کی طرح ہمیں اکیلی نہیں ہے، وہ محبت کا ہمراہ ہو گیا تھا جس کی کبھی وہ چاہ کر بیٹھی کہ وہ بھی اس سے ایسی ہی محبت کرے۔ تمہیں اگر یہاں سے لے کر جا رہا ہوں تو تم پر لگی تہمت ہٹانے کی، تمہیں عزت مقام دینے کی، تمہاری حفاظت کرنے کی ذمہ داری میری، یہ تمہارے شوہر زین چودھری کی ہے۔ تمہارے آگے میں کھڑا ہوں، گرم ہوا بھی اگر تمہیں چھوئے گی تو پہلے مجھ سے ٹکرائے گی، اور جہاں تک میری ماں کا سوال ہے اس بار وہ تم تک نہیں آئے گی۔ میں ہر وجہ ہی ختم کر دوں گا کہ وہ تمہارے سامنے نہ آ پائے۔ اسے سامنے کی وہ زری کا سرخ چہرہ دیکھے اپنے ہر لفظ پر زور دیے بولا، آپ کو مجھ پر یقین ہے؟ اس نے حضرت سے پوچھا، خود سے زیادہ، پر میں تو بھاگ رہی تھی۔ بھاگی ہوئی لڑکی پر کون یقین کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں، صرف تمہارا ذہن۔ اس نے جیسے ہر وجہ ہی جھٹلا رہی تھی، میں آپ کو مزید یقین دلواؤں تو کریں گے یقین؟ تم کچھ بھی نہ کو تب بھی یقین ہے تم کسی کے ساتھ نہیں، اپنی جان بچا کر بھاگی تھی۔ اس کی آنکھیں پھلی جبکہ چہرہ مکمل سفید پڑ گیا۔ آپ کیسے جانتے ہیں؟ تمہیں خود سے زیادہ جان کے۔ اس نے خام پر دباؤ ڈالے اسے لاجواب ہی تو کر دیا تھا، میں اتنی خاص تو نہیں ہوں، نہ ہی کوئی ایسی نیکی کی ہے کہ آپ مجھ پر اس حد تک یقین کریں، اتنا مجھے سمجھیں۔ وہ چاہ کر بھی نہیں کہہ پائے کہ اتنا مجھے چاہیں۔ تم خاص الخاص ہو، اور بہت جلد بتاؤں گا کہ تم میرے لیے کتنی خاص ہو۔ اب بس باتیں نہیں کرنی، ہمیں جاننا ہے جہاں تم اور میں ہمیشہ ساتھ رہیں، نہ تمہیں میرے انتظار میں تڑپنا پڑے اور نہ میں جدائی کے لمحات ہمارے درمیان حائل ہونے دوں۔ تم جب چاہو مجھے بلا جا پکار سکو اور میں تمہاری ہر پکار پر تمہارے پاس آ جاؤں۔ اب بتاؤ چلو گی نا؟ اس نے پیگی آنکھیں بند کے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس نے اعتماد سے پوچھا تھا کہ وہ انکار نہیں کر پائی، تو چلو پھر میری مدد کرو۔ وہ اب مصنوعی روپ سے بولا، آپ بیٹھ جائیں، میں کر لوں گی۔ زری نے دور ہونا چاہ پر وہ اسے تھام کر رو گیا، نہیں، آج ہمارا پہلا سفر ہے جس کا آغاز ہم ساتھ مل کر کرنے والے ہیں، تو تیاری بھی ساتھ کریں گے تاکہ یہ سفر اور سفر کی تیاری ہمیشہ یادگار رہے۔ زری نے مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ کل رات کی واپسی کے دوران کے درمیان کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس کے دو عطیہ حسن پر بھی اس نے نظر ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ آج اسے دروازے کے قریب چھوڑے اوپر اپنے کمرے میں بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ خود کمرہ تلاشتی اوپر آئی۔ وہ تو شاید اسے وہاں لایا ہی مشکل سے تھا۔ سارے راستے وہ مختلف دعائیں پڑھتی رہی کہ کہیں وہ اسے وہیں اتر کر نہ چلا جائے، پر ساتھ شعور تھا کہ وہ گھر لے آیا تھا۔ اس کا بیگ کمرے میں موجود تھا، جسے دیکھا اسے تسلی ہوتی۔ اب اسے ایک ملازمہ نے آ کر بتایا تھا کہ اسے نیچے بلایا جا رہا ہے، ورنہ خوف سے وہ کمرے میں بند تھے۔ تم کون ہو؟ میں آج ہی کام پر رہی ہوں، اس پورے ایریا میں میری فیملی کام کرتے، تو انہوں نے ساتھ والے گھر میں بات مجھے کام پر آنے کا کہا ہے۔ مطلب وہ شروع سے یہاں نہیں رہتے تھے۔ انابی کے وجود میں خوف پھیلا تھا۔ نہیں، بس کبھی کبھار یہاں آتے تھے، صفائی ستھرائی کے لیے، جو اکثر ماہیں کرتی تھی۔ انابیہ خاموشی سے اسے دیکھتی، آپ کی نئی شادی ہوئی ہے؟ ملازمہ نے اس کے سنہرے روپ اور ہاتھوں کی جانب دیکھا۔ ہاں، انابیہ بمشکل کہہ پائی، ورنہ دل تو کہہ رہا تھا برباد ہوئی ہوں، اور بربادی خود طے کی تھی۔ آپ کی جوڑی تو بہت پیاری ہے باجی، اور آپ تو بہت پیاری، بہت معصوم سی ہیں۔ ملازمہ نے اسے دیکھا۔ انابیہ تلخ سا مسکرائے۔ اچھا، وہ صاحب آپ کو نیچے بلا رہے ہیں، میں تو بھول ہی گئی تھی۔ ملازمہ سر پر ہاتھ مارے بولی تو انابیہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ وہ حاج نے بلایا ہے، اس نے جیسے تسلی چاہی تھی۔ جی آپ کے شوہر ہی تو ہیں اس گھر میں، ویسے آپ تو بہت شرمیلی ہیں۔ ملازمہ کافی بات ہوئی تھی، چلو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایسے جائیں گی؟ ملازمہ اس کے سادہ سرخ لباس کو دیکھا جو رات اس نے چینج کی تھی۔ ہم چلو۔ وہ بالوں کو کمر پر پھیلاتی، دوپٹہ کندھے پر ڈالے باہر نکل گئی تھی۔ قدم جیسے من کے ہو چکے تھے، گلابی چہرہ ویسے ہی سفید پڑا تھا کہ نہ جانے وہ شخص اب اسے کیا سزا سنائے گا۔ وہ ڈائننگ ہال میں آئی تو آنکھوں کی بوجھتی جوت جل اٹھی تھی۔ وہ سامنے ہی تو سنجیدگی کی اعلیٰ مثال بنا بیٹھا۔ جاؤ تم، اس نے ملازمہ کو جاننے کا کہا۔ انابی نے اپنا دوپٹہ مٹھی میں دبوچا۔ بیٹھو۔ وہاج نے اب بھی اسے نہیں دیکھا تھا، پر اسے حکم ضرور دیا تھا۔ وہ ڈوڈبائی آنکھوں سے کرسی پر بیٹھی۔ آج پہلی اور آخری بار ہم دونوں اس ٹیبل پر اکٹھے ناشتہ کریں گے۔ یہ مت سمجھنا کہ مجھے تم پر رحم آ گئی یا پھر میں تمہیں معاف کر چکا ہوں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ نہ میں تمہارے منہ سے معافی کا لفظ سننا چاہتا ہوں، تمہارا وجود میرے نام سے بنتا ہے، اس کے علاوہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی تعلق نہیں۔ ایسے سمجھ لو کہ یہ کاغذی رشتہ اس گھر میں تمہارے رہنے کی وجہ ہے، ورنہ تمہیں دیکھ کر مجھے وہ تہمتیں، وہ سب الزامات یاد آ جاتے ہیں۔ وہ آج ایک بار میری بات سن لیں، خدا را میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی۔ وہ روان سی ہوتی، اس کے لفظ اسے کسی زندان میں قید کرتے۔ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ اس نے نظر اٹھا کر اس کا سرخ چہرہ دیکھا، پر فوری نظر بھی پھیر گیا تھا۔ انابی کا دل جیسے ٹکڑوں میں بٹنے لگا۔ وہ دیکھ کر جب اس سے نظر پھیرتا تھا وہ اپنی نگاہ میں مر جانے والی ہو جاتی تھی۔ تم جب چاہو گے میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کروں گا۔
اتنی میں تمہیں آزادی ضرور دے سکتا ہوں۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے آزادی، بالکل نہیں چاہیے۔ وہ کھڑی ہوئی تھی، وحاج نے ماتھے پر بالی اسے دیکھا، کیسی ڈھیٹ لڑکی تھی جو اب بھی اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ پھر کوشش کرنا کہ میرے سامنے مات آنا، کیونکہ تمہیں دیکھ کر میرا ضبط کھونے لگتا ہے، جو میں اب کبھی نہیں کھونا چاہتا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، آپ کو میرا وجود اس گھر میں ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آئے گا، پر مجھے چھوڑیے گا مت، کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ ہمت مجتمع کی بامشکل بولی، جبکہ دل تو اب بھی اس کی آزادی والی بات پر ڈوب رہا تھا۔ ناشتہ کرو، واج نے جیسے بات ختم کی وہ چپ چاپ چیئر پر بیٹھی۔ 2 دن سے خالی پیٹ تھی اور اب بھی جیسے بھوک لگ نہیں تھی۔ وہ تو اس شخص کی محبت میں پہلے ہی سب بھول بیٹھی تھی، اور اب وہ جب اسے ملا تھا اس کے بعد کسی شے کی طلب ہی باقی نہیں رہی۔ چپ چاپ آنسو باتی وہ ٹیبل پر پڑے لوازمات دیکھنے لگی۔ ناشتہ کرو، اس نے سارے پان سے دوبارہ کہا تو وہ ایک سلائس اٹھائے پلیٹ میں رکھتے نوالا لینے لگی۔ آنکھیں گلابی اداسی تھیں، دل تڑپ پر فریاد کر رہا کہ ایک بار میری بات سن لو، پر جانتی تھی وہ شخص اس کی سانس کھینچنے میں 1 منٹ لگائے گا۔ اس کی خاموشی اور اس کے وجود کی غیر موجودگی اگر اس کے ساتھ رہنے کی وجہ تھی تو وہ کبھی بھی اس وجہ کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے وحاج سلطان چاہیے تھا، ہر حال میں، پھر چاہے وہ اسے جتنی مرضی اذیت دیتا، جتنا مرضی ستاتا، اس کا نام اس کے لیے سانسوں کی وجہ تھا۔ وہ راگ رگ میں بسا شخص اپنی ہر ستم گرگی کے ساتھ اسے قبول تھا۔ جاری ہے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔